علم نفسیات کا کوئی عالم ہو، نفسیاتی معالج، یا پھر جسے اپنے علم نفسیات کی بنیاد پر لوگوں کی شخصیات کا مطالعہ کرنے کا شوق ہو، تو ایسا کوئی بھی شخص اگر گزشتہ چند ہفتوں سے میاں محمد نواز شریف کے چہرے کا غور سے مطالعہ کرتا رہا ہو تو وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ چہرہ، اس کے تاثرات اور میاں محمد نواز شریف کا رویہ آنے والے دنوں میں ان کے مزاج کی چغلی کھا رہا ہے۔ ایسی حالت اگر ایک عام شخص کی ہوتی تو شاید آدمی اس قدر خوف زدہ نہ ہوتا اور اسے اتنی فکر دامنگیر نہ ہوتی، لیکن جب ایک ایسا شخص جس نے اقتدار کے حصول کے لیے انتھک محنت کی ہو اور گزشتہ 4 سال سے جس کی توانائیاں اسی مقصد میں صرف ہوئی ہوں، مگر اس کی تمام پلاننگ دھڑام سے گر جائے تو ایسے شخص کا معاملہ بہت خوفناک ہوتا ہے۔ ایسے ہی خوف کا اظہار دنیائے نفسیات کے بانیوں میں سے سب سے عظیم نفسیات دان کارل یونگ نے کیا تھا جب وہ جرمنی کے مشہور لیڈر ایڈولف ہٹلر سے 1939 میں برلن میں ملا تھا۔ اس ملاقات میں اٹلی کا ڈکٹیٹر میسولینی بھی موجود تھا۔ کارل یونگ کے نفسیاتی تجزیے کی بنیاد پر ٹھیک 4 سال بعد مشہور نفسیات دان والٹر چارلسلینگر نے ہٹلر کی شخصیت کے بارے میں جو نتیجہ برآمد کیا وہ یہ تھا: انٹینس نارسزم، ڈسٹرکٹیونیس اینڈ انیبلٹی ٹو ریلیٹ ٹو ادرس۔ وہ شدت کی حد تک خود پسند ہے، ہلاکت پسندی اور تباہی کی طرف مائل ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بات سمجھنے سے قاصر ہو چکا ہے۔ ہٹلر کے بارے میں اپنی ضخیم کتاب میں لینگر نے اس کی موت سے قبل تقریباً 1 سال پہلے ہی اس کی خودکشی کی پیشگوئی کر دی تھی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی تھی کہ ایسے شخص کا چونکہ حقیقت سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ کسی طور پر بھی اپنی شکست کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے کہ اول تو وہ اپنے ساتھ کشتی میں سوار ہر کسی کو ڈبونا چاہتا ہے اور کم از کم خود اس شکست کے منظر سے پہلے ہی موت کو چوم لیتا ہے۔ چند سال قبل 2007 میں کچھ نفسیات دانوں نے انسانی تاریخ کے ان چند بڑے رہنماؤں کا نفسیاتی مطالعہ مرتب کیا ہے جن کی ذہنی حالت کے اثرات کا خمیازہ ان کی پوری قوم کو بھگتنا پڑا۔ ایف ایل کالج اور ایف ایل ڈیوس اور ان کے ساتھیوں کی مرتب کردہ کتاب جس کا نام انڈرسٹینڈنگ دا میڈ مین، پاگل پن کا شکار رہنماؤں کا مطالعہ ہے، انہوں نے دنیا بھر کے نفسیاتی ماہرین کے ان شخصیات کے نفسیاتی جازوں کو اپنی اس کتاب میں مرتب کیا ہے۔ ان کے نزدیک تمام نفسیات دان اس بات پر متفق ہیں کہ ہٹلر کی شخصیت میں پیرانویا، اینٹی سوشل اور نارسزم یعنی خلل، سماج دشمنی اور خود پسندی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیڈزم یعنی اذیت پسندی جیسی نفسیاتی کمزوریاں عمومی حد سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہٹلر کا حقیقت کی دنیا سے رشتہ بالکل کٹ چکا تھا۔ اس جیسے لوگ اگر ایک ایسے مقام پر فائز ہو جائیں جہاں ان کی قوت کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں ان کی وجہ سے خطرے میں ڈالی جا سکیں تو پھر ایسے لوگ بہت خوفناک ثابت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت اور بھی زیادہ خوفناک ہو جاتے ہیں جب ان کے اشارہ ابرو پر طاقت و قوت کے مراکز حرکت بھی کرنے لگیں۔ اگر ایسے طاقت و قوت کے مراکز پر بیٹھے افراد خود بھی کسی قوم پر مسلسل غلبے کی جنگ لڑ رہے ہوں تو معاملہ اور زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے۔ 26 اپریل 1942 کو برٹش سیکرٹ سروس کے سامنے جب ہٹلر کا ایسا ہی نفسیاتی تجزیہ رکھا گیا جس میں اسے ایک ایسا مریض بتایا گیا تھا جسے اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا، تو برطانوی حکام کا تبصرہ یہ تھا کہ اب ہمیں جنگ جیتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ تجزیہ ایک نفسیات دان نے سیکرٹ سروس کو دیا تھا جو اس نے ہٹلر کی 26 اپریل کو کی جانے والی ایک تقریر میں الفاظ کے چناؤ، چہرے کا تاثرات اور دیگر حرکات و سکنات کے مطالعے کے بعد لکھا تھا۔ لیڈرشپ پر لکھی گئی کتب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی حکمران یا رہنما یا کسی ادارے کا سربراہ اس وقت بہت تباہ کن ہو جاتا ہے جب اس میں 4 نفسیاتی کیفیتوں میں سے کوئی ایک بھی کیفیت عام حالات سے زیادہ پائی جائے۔ ڈیلوژن یعنی فریب، بہکاوا اور سبز باغ دکھانا۔ نمبر 2 پیرانویا یعنی پیرانوائڈ جسے کہتے ہیں، وسوسے۔ اور نمبر 3 غیر سماجی سوشوپیتھک رویے اور خود پسندی یعنی نارسزم۔ کسی لیڈر، سربراہ یا حکمران میں ان 4 خصوصیات کی سطح عام لوگوں سے زیادہ نظر آئے تو ماہرین کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں لاکھوں لوگوں کی زندگی اور قسمت آ گئی تو بہت برا ہوگا۔ یہ شخص اپنی ناکامی کبھی بھی دیکھ نہیں پا سکتا، اس لیے ایسا وقت
آنے سے پہلے ہی سب کچھ تباہ کرنا چاہے گا۔ نفسیات دان اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے افراد کو اگر طاقت اور قوت کے مراکز میں چند عام افراد یا کوئی ایک بھی اپنے ساتھ اپنے جیسا مل جائے جو اپنی فتح کے لیے کسی بھی حد سے گزرنا چاہتا ہو، تو پھر معاملہ کئی گنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایسے افراد غلبے کی خواہش میں اندھے ہوتے ہیں اور ان کے ہاں رحم، ہمدردی اور حسن سلوک کے جذبے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ عمومی طور پر ایسے رہنما اور لیڈر قوت کے مراکز پر مطمئن وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں زندگی میں اپنے گمان اور اپنے ماحول سے بے شمار گنا زیادہ مل جاتا ہے، اتنا کچھ کہ جس کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ تو ایسے افراد میں دو طرح کے رویے جنم لیتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ اس کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم سمجھتے ہیں، یوں ان کا اللہ پر ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ ایسا رویہ انہیں زمین سے جوڑے رکھتا ہے اور ان میں خود پسندی کا بیج پروان نہیں چڑھتا۔ جبکہ دوسرا رویہ ذرا کم خطرناک ہے لیکن کافی حد تک محفوظ ہے۔ ایسا کامیاب شخص اگر حقیقی طور پر اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لے اور پھر ان حالات کا بھی مطالعہ کرتا رہے جو اس کے لیے بہت مہربان ہو تھے، تو اور یوں وہ اس بات کا ادراک کر لے کہ اس میں تو کوئی ایسی خاص صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچتا، مگر حالات اور واقعات نے اس کا ساتھ دیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر کوئی اس طرح سوچے تو ایسا انسان پھر بھی بہت حد تک نارمل رہتا ہے۔ لیکن جب خود پسندی کی بیماری اپنے انتہا کو پہنچ جائے اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ اس کامیابی کا پیدائشی حقدار تھا، تو پھر حقیقت سے انسان کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی ہی کیفیت کو پیرانویا کہتے ہیں۔ اس میں ایک شخص کے دماغ میں دو طرح کے بے سروپا خیالات سروپا اور حقیقت سے کوسوں دور اور تصورات باقاعدہ دلیل کے ساتھ اپنی جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ پہلا خبط عظمت، ڈیلوژنز آف گرینڈر۔ ایسی حالت میں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہی ایک نجات دہندہ ہے، اس کے بغیر یہ کارخانہ قدرت تباہ ہو جائے گا، ملک غربت و افلاس و جنگ کا شکار ہو جائے گا، پارٹی بکھر جائے گی۔ اور دوسرا ہوتا ہے ڈیلوژنز آف پرسیکیوشن، یعنی اپنے خلاف سازشوں کا وہم۔ اس وہم کا تعلق بھی خبط عصمت سے ہی ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو ایک عظیم اور بے بدل شخصیت کے روپ میں دیکھنے لگتا ہے اور وہ خود کو بے پناہ پسند کرنے لگتا ہے، تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کا اپنے سگے رشتہ داروں، بہن بھائیوں اور دوستوں تک سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ان چند افراد تک محدود ہو جاتے ہیں جو روز انہیں ان کی مرضی کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ایسی کہانیاں جو ان کے ان رویوں کو اور مضبوط بناتی ہیں۔ وہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، بہت بڑی سازش، کوئی خلائی مخلوق آپ سے لڑ رہی ہے، اور یوں ایسے فرد کا رشتہ اور رابطہ حقیقت سے کٹ جاتا ہے، اور پھر وہ کبھی بھی شکست کا لمحہ اب وقت دیکھنا پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کر پاتا۔ ایسے فرد نے اگر ایک زمانے میں کبھی عوامی مقبولیت دیکھی ہو اور پھر اچانک اس کی مقبولیت کا گراف گر جائے اور لوگ اسے پسند نہ کریں، تو وہ اس تبدیلی کو بھی اپنے خلاف بہت بڑی سازش سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ اپنی شکست عوام کی نظروں میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور انہی عوام سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں وہ ہر اس طاقتور فرد کو اپنے ساتھ ملاتا ہے جو عوام پر جبر سے قابو پانے اور خوف سے لوگوں پر حکمرانی کرنے کا قائل ہوتا ہے۔ اسے عوام ایک گمراہ کن ہجوم نظر آتا ہے جسے کسی سازشی ٹولے نے خراب کیا ہے۔ ہٹلر نے ایسی ہی نفسیاتی حالت میں خفیہ فورس گسٹاپو کا سہارا لیا تھا اور اپنی ذہنی انتقامی کیفیت کا بدلہ یہودیوں کے قتل عام سے لیا تھا۔ ایسا فرد انا کی سولی پر چڑھا ہوا ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو گھر پھونک کر تماشا دیکھتا ہے، نہ کسی کی سنتا ہے اور نہ کوئی اسے سنا سکتا ہے۔ اپنے خول میں بند، اپنے آپ سے محبت میں گرفتار اور اپنے لیے ہر صورت فتح دیکھنے والا ایسا رہنما اگر شکست کی صورت ہٹلر کی طرح خودکشی نہ بھی کرے، تو پھر بھی وہ اپنے انتقام کی آگ میں ان سب لوگوں کو جلا کر خاکستر کر دینے کے خواب ضرور دیکھتا ہے جو کبھی اسے پسند کرتے تھے، مگر اب وہ اس کی جانب دیکھتے بھی نہیں ہیں۔